السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میں اور دانیال ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہم کلاس فیلو ہی نہیں، اچھے دوست بھی تھے۔ دانیال کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹے سے زمیندار تھے۔ ہماری زمین بارانی تھی، بارش کے قطرے ہی ہمارے لیے گندم کے دانے ہوتے تھے۔ دانیال کے گھر میں تنگ دستی تھی، اس کے باوجود اس کے گھر والے مطمئن تھے۔ گھر میں سکون تھا اور سب لوگ آپس میں پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ اور اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ ان کے دن کا آغاز خدا کے نام سے ہوتا۔ اس کے والد ہمیشہ فجر کی اذان دیتے اور دونوں باپ بیٹا فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے۔ دانیال اور مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ گاؤں سے میٹرک کرنے کے بعد میں نے اور دانیال نے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہم دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ دانیال کے ایک چاچو عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ وہاں کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ چاچو کے بیوی بچے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ وہ پاکستان کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ دانیال کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی امریکہ جائے اور وہاں جا کر ڈھیروں دولت کمائے۔ اس لیے اس نے اس خواہش کا اظہار اپنے چاچو سے بھی کیا، مگر اس وقت انہوں نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ مگر بعد میں جب دانیال کی شادی اس کے چاچو کی بیٹی سے ہوئی تو انہوں نے دانیال کے لیے امریکہ میں نوکری کی کوشش شروع کر دی۔ بالآخر شادی کے 3 سال بعد دانیال امریکہ چلا گیا۔ اس روز دانیال بہت خوش تھا۔ امریکہ میں اس کے چاچو نے اسے اسی فیکٹری میں ملازم کروا دیا جہاں وہ خود کام کرتے تھے۔ یوں ہی 6 سال گزر گئے۔ دانیال کو امریکہ کی سٹیزن شپ بھی مل گئی تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی وہاں بلا لیا۔ وہ 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا۔ میں تعلیم مکمل کر کے ایک سرکاری ادارے میں جاب کرنے لگا تھا۔ دانیال سے خط و کتابت ہوتی رہتی تھی اور کبھی کبھار فون پر بھی بات ہو جاتی تھی۔ وہ بہت ہی خوش تھا کہ اس کی زندگی نہایت ہی پرسکون گزر رہی ہے۔ پہلے تو وہ چاچو سسر کے ساتھ ہی رہتا تھا، مگر اب اس نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ چونکہ اس کا گھر چھوٹا تھا لیکن اس سے زندگی گزارنے کے لیے ہر شے میسر تھی۔ ٹیلی ویژن، فریج، قالین، صوفے۔ اس کے بچے بھی تعلیمی اداروں میں داخل ہو گئے تھے۔ جب کبھی اس سے فون پر بات ہوتی تو کہتا تھا، یار حسن، زندگی گزارنے کا اصل مزہ تو امریکہ میں ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں یہاں آ گیا۔ اگر پاکستان میں رہا ہوتا تو بکریاں چرا رہا ہوتا۔ میں اسے جواب دیتا کہ نہیں دانیال، ایسا نہیں ہے۔ محنت اور لگن سے کام کرو تو اپنا وطن ہی جنت ہے۔ مجھے دیکھو، میں نے محنت کی ہے اور اب گریڈ 18 کا ملازم ہوں۔ میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ میرا جواب سن کر وہ بات کا رخ موڑ دیتا اور کہتا، کبھی آؤ نا ایک دفعہ امریکہ۔ میں اس سے کہتا کہ ہاں ضرور آؤں گا، مگر صرف سیر کرنے کے لیے۔ میں یہ بات کہہ کر ختم کر دیتا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ پھر آہستہ آہستہ دانیال سے میرا رابطہ ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گیا اور میں بھی مصروف ہو گیا اور اس کا نمبر بھی بدل گیا اور وہ عرصے سے پاکستان بھی نہیں آیا تو ہم ایک دوسرے کو تقریباً بھول ہی گئے۔ یوں ہی 15 سال گزر گئے۔ وہ میری سروس کا آخری دن تھا۔ میں نے 1 سال بعد ریٹائر ہو جانا تھا کہ مجھے ادارے کی طرف سے ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ جانے کا موقع مل گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے دانیال کی بہت یاد آئی، مگر میرے پاس اس کا ایڈریس نہیں تھا اور نہ ہی فون نمبر، اس لیے اس سے ملاقات ناممکن تھی۔ لہٰذا میں نے اس خیال کو دل سے نکال دیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ کانفرنس ختم ہوئی تو ہمارے پاس 1 ہفتہ باقی تھا جو ہم نے سیر و تفریح میں گزارنا تھا۔ نیو یارک کے ایک پارک میں میری نظر اچانک دانیال پر پڑی۔ وہ دانیال ہی تھا۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی قمیض کا کالر یہ بتا رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کپڑے تبدیل نہیں کیے، جبکہ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ 3-4 دن سے سویا بھی نہیں ہے۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔
میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر ہے جو پارک میں سیر کرنے والے افراد کو دکھا رہا ہے۔ میرا تجسس مجھے اس کے اور قریب لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تصویر ایک ایک شخص کو دکھا کر پوچھ رہا تھا، بھائی آپ نے اس بچی کو تو نہیں دیکھا؟ وہ ہر ایک سے یہی سوال کرتا اور جواب نفی میں پاتا۔ میں پریشان سا ہو گیا اور جلدی سے اس کے سامنے آ گیا اور میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دانیال۔ اس نے مجھے فوراً ہی پہچان لیا۔ او حسن، تم؟ یہ کہہ کر وہ میرے گلے لگ گیا اور رونے لگا۔ اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے اور قریب ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس کے پوچھے بغیر ہی اسے بتایا کہ میں سرکاری طور پر ایک وفد کے ہمراہ یہاں آیا ہوں اور اگلے ہفتے ہی میری واپسی ہے۔ تم سے ملاقات ایک اتفاق ہے، مگر تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اور یہ تصویر والا کیا معاملہ ہے؟ دانیال کی آنکھیں جھلک اٹھی اور وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولا، حسن، کاش میں امریکہ نہ آیا ہوتا۔ پاکستان کی غربت اس سے بہتر تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم مجھے اپنا دکھ سناؤ، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ جب میرے بیوی بچے یہاں آ گئے تو میں مطمئن ہو گیا کہ اب میری زندگی میں چین ہی چین ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، مگر جب بچے اسکولوں میں جانے لگے تو میرے خوابوں کی تعبیریں بھی الٹی ہونے لگیں۔ بچے بڑے ہوتے چلے گئے، اسکول کی کلاسوں میں زینہ با زینہ اوپر چڑھتے گئے، لیکن ساتھ ہی ان میں انگریزوں کی تہذیب کا رنگ چڑھتا گیا اور وہ پہلے بے شرم، ڈھیٹ، پھر گستاخ، پھر نافرمان اور آخر میں باغی بن گئے اور اپنی مادری زبان اردو اور پنجابی کو بھول گئے۔ اس لیے میری کسی بات کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ انگریزی میں بات کرتے، ان کی سوچ، فکر، انداز، طور اتوار، ہر شے بدل گئی۔ یہاں کا قانون بھی بہت سخت ہے، ہم بچوں کو مار بھی نہیں سکتے کہ اس سے بچوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ بیٹا آوارہ ہو کے گھر سے نکل گیا، معلوم ہوا کہ اسے نشے کی لت پڑ گئی ہے اور اب وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ دنیا کی سیاحت کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا، نہ جانے وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ اس نے تو میرا بازو بننا تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ میری بڑی بیٹی کی شادی میں نے اپنے رشتہ داروں میں کر دی ہے۔ لڑکا شریف اور سیدھا سادہ ہے، اسے میں نے پاکستان سے یہاں بلوایا ہے۔ میری ایک کزن کا بیٹا ہے، وہ بھی غریب ہے۔ وہ بھی میری طرح امریکہ کے خواب دیکھا کرتا تھا، اس لیے یہاں چلا آیا، لیکن اب وہ میری بیٹی کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے۔ وہ اسے ڈانٹتی ہی نہیں، مارتی بھی ہے، روز لڑائی ہوتی ہے اور میں یہ تماشا بے بسی سے دیکھتا رہتا ہوں۔ اس سے چھوٹی بیٹی یہ ہے، اس نے تصویر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ شاید میں بزدل ہوں کہ موت کو گلے لگانے سے ڈرتا ہوں، شاید میں بغیرت بھی ہوں کہ اپنی بے عزتی کا تماشا دنیا کو دکھا رہا ہوں۔ ایسے باپ تم نے کم ہی دیکھے ہوں گے جو خود ہی تماشا ہو اور تماشائی بھی ہو۔ یہ میرے اندر کا رد عمل ہے۔ میں دنیا والوں اور خاص کر اپنے ہم وطنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چمکتی چیز کو سونا مت سمجھو، یہاں کی روشنیاں، رنگوں اور جگمگاتی زندگی کی تمنا نہ کرو۔ یہ زندگی نہیں، موت ہے، بھیانک موت۔ میں یہی بتانے کے لیے کئی دنوں سے شہر شہر پھر رہا ہوں۔ میں صرف کسی پاکستانی سے ہی اپنی بیٹی کا پتہ پوچھتا ہوں، اپنی وہ لاڈلی بیٹی جسے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک گورے کے ساتھ مدہوش دیکھا تھا۔ شاید ان دونوں نے شراب پی رکھی تھی کہ میری بیٹی میرے خون نے ہی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ گورا اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تو میرا خون کھول اٹھا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اس رات اپنی بیٹی کو تھپڑ مار دیا۔ مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ وہ میرے خلاف پولیس کو بلائے گی۔ اگلی صبح وہ اٹھی اور گھر سے نکل گئی۔ اسے وہی گورا لینے آیا تھا اور وہ اس کے ساتھ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ نہیں معلوم کہ وہ اس کے ساتھ گرل فرینڈ بن کے رہ رہی ہے یا کہیں اور کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں 3 مہینے سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آخر میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا خون ہے۔ اس کی ماں شدید بیمار ہے اور وہ اپنی بیٹی کی راہیں دیکھ رہی ہے۔ نہ جانے ہماری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ وہ ہماری عزت اور غیرت کو روند کر چلی گئی ہے۔ میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ کاش میں نے پاک سرزمین چھوڑی نہ ہوتی۔ کاش میں سونی دھرتی کی بارانی زمینوں میں ہل چلا کر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دعا کر رہا ہوتا۔
بے شک میری اولاد ان پڑھ رہ جاتی، میری بیٹیاں بھینسیں اور بکریاں چرا رہی ہوتی اور کسی سادہ دل دیہاتی نوجوان کی شریک زندگی بن جاتی تو آج مجھے اپنی غیرت کا یہ جنازہ نہ اٹھانا پڑتا جو اب میں اٹھا کر شہر شہر پھر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کہتے کہتے دانیال کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ میں بھلا اب اسے کیا کہتا، اسے کیا دلاسا دیتا، کس طرح اس کے دکھ کا مداوا کرتا۔ میں تو خود وہاں اجنبی مسافر تھا۔ 4 دن بعد میری واپسی تھی، مگر میں دانیال اور اس کے غم کو نہیں بھلا پایا۔ اس کا روتا ہوا چہرہ مجھے تڑپا دیتا تھا۔ میں بار بار دانیال کے بارے میں سوچتا کہ وہ کیا سوچ کر امریکہ گیا تھا اور اب وہ کیا بن گیا ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا اور میں ریٹائر بھی ہو گیا۔ میں نے کچھ عرصہ آرام کرنے کی غرض سے گاؤں میں گزارنے کا ارادہ کیا اور میں گاؤں آ گیا۔ 3 مہینے بعد گاؤں میں دانیال کی وفات کی خبر آئی، ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی جا رہی ہے۔ میں بھی اس دن ایئرپورٹ پر چلا گیا۔ دانیال کی میت کے ساتھ صرف اس کا داماد آیا تھا، اس کا کوئی بھی اپنا ساتھ نہیں تھا۔ اتنی بے حسی دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ میرا دوست اور میرا کلاس فیلو اولاد کا غم لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے داماد نے بتایا کہ دانیال نے اس سے قسم لی تھی اور وصیت کی تھی کہ اس کی میت کے بعد اس کو پاکستان کی مٹی میں دفن کیا جائے۔ یہ اس کے داماد کی سعادت مندی تھی کہ وہ اس کی میت کو پاکستان لے آیا اور پھر اس کا داماد کچھ دن بعد امریکہ واپس لوٹ گیا۔ کتنا بد نصیب ہے دانیال کہ اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ میں ہر وقت یہی سوچتا ہوں کہ کاش میں اپنے جگری دوست دانیال کو امریکہ جانے سے روک لیتا، اس کی منت سماجت کرتا کہ امریکہ مت جاؤ، کیونکہ امریکہ کی مٹی اسے راس نہیں آئی تھی اور وہ اپنے بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔